دوستو آپ کو ڈاکٹر خان کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں یہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے تک میں دیکھ رہا تھا کچھ پاکستان ٹی وی چینلز، اور ابھی ہمارے اس ویب سائٹ پہ جو تھریڈز ہیں مختلف، ان پہ جو میں گفتگو ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں لوگوں کے بیچ میں، اور جس طرح کی تھیوریز جو پاکستان میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے، اور جس طرح کی چیزیں جس پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، میں اصل میں یہ ویڈیو بہت پہلے بنانا چاہتا تھا، لیکن مجھے اس میں ڈر یہ تھا کہ اگر میں کوئی ایسی بات کروں جس سے لوگوں کو شاید غصہ آئے، کیونکہ بعض اوقات آپ بعض ایسی چیزوں پہ یقین کر لیتے ہیں جو کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق تو نہیں ہوتا، لیکن آپ اس پہ اس حد تک یقین کرتے ہیں کہ وہ بالکل ایک طرح سے ایک مذہبی قسم کی ایک چیز بن جاتی ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو پہ چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں ہمارے ملک میں کچھ انفارچونیٹلی جو سازشی مفروضات ہیں یا کنسپیریسی تھیوریز ہیں، ان پہ ہم لوگ اس قدر زیادہ ہم لوگوں نے یقین کر لیا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کہ آیا وہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، ہمیں ہر چیز میں کسی نہ کسی کا کوئی ہاتھ نظر آتا ہے۔ ہم شاید یہ سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی ہمارا اپنا کوئی قصور نہیں ہے، ہم لوگ بالکل صاف پاک ہیں، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے، اور اس سازش کے جو تانے بانے ہیں وہ ہر جگہ ملے ہوئے ہمارے ارد گرد، یا اس میں ہر دفعہ امریکہ یا یہودیوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ پنجاب کا جو نگران وزیر اعلیٰ ہوگا وہ کون ہوگا۔ ابھی میں 2-3 تھریڈز پڑھ رہا تھا، اس میں کچھ لوگوں نے مختلف قسم کے کمنٹس دیے ہوئے تھے، تو سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ سب چیزیں پڑھ کے بڑا افسوس بھی ہوا، ہنسی بھی آئی کہ بعض ہم اس میں سے ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایک تو مجھے یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ آخر ہم اس بات پہ یہ اس طرح کا اندھا اعتقاد کر کے کیوں بیٹھ گئے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں جو بھی تباہی اور بربادی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار شاید امریکہ ہے۔ دیکھیں، مجھے اس بات سے غرض نہیں کہ امریکہ کیا کرتا ہے یا اس کی اپنی پالیسیز پاکستان کے بارے میں کیا ہیں، میں صرف اس بات کو جاننا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آخر یہ آپ کے اذہان میں یہ بات کیوں بیٹھ گئی ہے کہ جی تمام تر برائیوں کی جو جڑ ہے وہ امریکہ ہی ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی نجم سیٹھی صاحب کی تعیناتی ہوئی ہے ایک خادم اعلیٰ کی طرف سے، جیسے کچھ لوگوں نے بعض تھریڈز میں لکھا بھی ان کو کہ جی یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک سازش ہے، یا اس میں مکہ ہو گیا، اور امریکہ جو ہے وہ دیکھیں، اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو کسی بات کا تو ضرور اس پہ آپ یقین رکھیں، لیکن میرا خیال ہے ہم لوگ بعض اوقات اپنی نفرت میں اپنے اندھے اعتقادات کی وجہ سے بھی بعض اوقات بعض ایسی چیزیں کہہ جاتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کو کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہ ایک ٹرینڈ ہم لوگوں نے ایک بنا لیا ہے کہ ہم ہر کسی بھی برائی جب ہم اس کی جڑ تک نہیں پہنچ سکتے، یا جب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کون کر رہا، تو ہمارے پاس جو آخری راستہ رہا تب ہم یہی ہوتا کہ جی اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں بعض ایسی کنسپیریسی تھیوریز یا سازشی مفروضات جو ہیں بہت عام ہیں، اور اس کو بڑے پیمانے پر اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل کہ جی 9/11 میں یہ انسائڈ جاب ہے، اور اس میں جو ہے وہ کوئی آخر میں 4000 یہودی تھے، وہ دن کام پہ نہیں آئے، اور اس طرح کی چیزیں۔ مجھے پتا امریکہ میں بھی ویسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو کنسپیریسی تھیورسٹ ہے بیسکلی جو امریکہ یا یورپ میں یا ویسٹرن دنیا میں جو اس طرح کی کہانی لکھتے ہیں، وہ پروفیشنل کنسپیریسی تھیورسٹ ہیں، وہ اس چیز سے پیسے کماتے ہیں، مطلب ان کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ایک سنسنی پھیلا کے کوئی کہانی بنا کے اپنی کتابیں بیچ سکیں، اپنے لیکچر دے سکیں، ویڈیو دے سکیں۔ بدقسمتی سے حقیقت صرف یہی ہے کہ وہ جو 3000 لوگ اس دن مرے تھے اس میں مسلمان بھی شامل تھے، اس میں یہودی بھی تھے، اس میں عیسائی تو تھے ہی تھے، لیکن اب اس کے نتیجے میں
ہم اپنے تمام تر واقعات کو یہ کہہ دیں کہ جی چونکہ اب لنک ہم اس طرح جوڑتے ہیں کہ جی چونکہ وہ ایک انسائڈ جاب تھی، انہوں نے پلان کیا، اس کے بعد وہ مسلمان ملکوں پہ چڑھ دوڑے، وہ ایک الگ بات ہے. وہ جو عراق پہ انہوں نے جنگ کی تھی وہ ایک جھوٹ پہ تھی کہ جی وہاں پر کچھ ایسے ہتھیار ہیں جو کہ انسانیت کے لیے خطرناک ہیں. آف کورس وہ جھوٹ تھا، لیکن اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ جی وہ جو 19 ارب بدو جو جہازوں میں بیٹھ کر ان بلڈنگوں سے جو ٹکرائے تھے وہ ان کی کوئی اپنی سازش تھی. میرے خیال میں ان کو اس چیز کا اس وقت پتہ چلا تھا کہ وہ اب تک سوئے ہوئے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنی طاقت میں اس قدر زیادہ ہیں یا ان کو اس قدر اعتماد تھا اپنے اوپر کہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن اس دن ان کے لیے ایک ویک اپ کال تھی کہ جی ان کو پتہ چلا کہ نئی دنیا ایک باہر بھی ہے جو کہ ان سے اتنی نفرت کرتی ہے. پاکستان میں آتے ہیں. ابھی یہ جو خاص ایک مجھے ویڈیو بنانے کا یہ جو مجھے خیال آیا وہ نجم سیٹھی صاحب کی ایز اے خادم اعلیٰ پنجاب کی تعیناتی کے اوپر جو ریئیکشن آیا خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کا. پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے تو اس بات سے بالکل فکر مند نہ ہو کہ جی نجم سیٹھی صاحب جو ہے اگر وہ پاکستان پنجاب میں وزیر اعلیٰ بن گئے کیئر ٹیکر تو اس کا پاکستان تحریک انصاف کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. پہلی بات یہ کہ وہ صرف ایک کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہی ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. انہوں نے خود جا کے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ ختم نہیں کرنے، ووٹ آپ لوگوں نے ڈالنے، اور ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ایک نگران کی طور پر وہاں موجود ہے. اور میں آپ کو یہ بات اگر آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، لیکن میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ تعیناتی بہت اچھی ہے، اس کو آپ کسی غلط مطلب میں نہ لیں. اب نجم سیٹھی صاحب سے آپ کو جتنا مرضی اختلاف ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارا جو مجموعی طور پہ جو مجھے نظر آتا ریئیکشن وہ نجم سیٹھی جیسے لوگ کہ وہ یہ ہے کہ جی وہ تھوڑے سے لبرل واقع ہوئے تو شاید ہر لبرل جو ہے وہ اینٹی اسلامک ہے. اور وہ دیکھیں میں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے خاص طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا کسی سے کوئی اختلاف ہے یا کسی شخص کا آپ کی کسی پالیسی یا پاکستان تحریک انصاف کی کسی پالیسی سے اختلاف ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کو اسی وقت صلیب پہ چڑھا دیں. اختلاف کرنا ہر انسان کا ایک بنیادی حق ہے، اور انصاف کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس بات کے لیے تیار رہنا پڑے گا. اگر آپ کسی پہ کرٹیسزم کرتے ہیں تو آپ کے اوپر اگر کوئی کرٹیسزم کر رہا ہے تو اس کو بھی آپ اسی خوش دلی سے اور خندہ پیشانی سے قبول کریں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو دوست ہیں وہ تھوڑے سے جذباتی ہیں. میں اس بات کو بھی سمجھ سکتا ہوں کہ یہ جذبات کی جو برانگیختی ہے وہ کیوں ہے ان کے ساتھ پاکستان میں جو ہوا اب تک. میرا خیال میں یہ ایک نیچرل ریئیکشن ہے، لیکن آپ ایک پڑھے لکھے سمجھدار آدمی یا آدمیوں کی طرح یا لوگوں کی طرح یہ ایک مناسب رسپانس بھی دے سکتے ہیں. کل میں ملک صاحب ہیں کسی نیوز کے ایڈیٹر ہیں، وہ کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ جی مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں ایک بات پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے بعد کہنا چاہتا ہوں اور یہ لوگ مجھے کروسیفائی کر دیں گے. مطلب اس حد تک لوگوں کے ذہن میں خوف پیدا کہ وہ آپ سے اب ڈر رہی ہے. ہم کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں لانا چاہتے یا پاکستان تحریک انصاف کو ڈکٹیٹرشپ کو لانا نہیں چاہتی. وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے غریب لوگوں کو ان کی آواز ملے، ان کو ان کے حقوق ملے، ان کو انصاف ملے. اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کے اوپر اگر کوئی تنقید ہو رہی ہے، اگر آپ کی کوئی مبصر اگر آپ کے خلاف کوئی بات کرتے تو آپ اس کو خندہ پیشانی سے سنیں اور آپ کو حق ہے اس کا آپ جواب دیں، لیکن ایک اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اس بات کا جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے دوست جو یہ تھریڈس میں مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی نجم سیٹھی صاحب کا جو انتخاب ہوا وہ اس میں امریکہ کی سازش ہے، مجھے نہیں سمجھ آتا ہم ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں. ہم پڑھے لکھے ضرور ہیں لیکن شاید ابھی تک ہم اتنے سمجھدار نہیں ہوئے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں. صبر کرنا بہت مشکل کام ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہے، لیکن اگلے 2 مہینوں کے اندر اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ لوگ کس حد تک صحیح تھے یا کتنے غلط تھے. عمران خان صاحب جو ہے وہ میری نظر میں بھی تھوڑے سے سوشلسٹ ہیں، وہ اس بات کا اکثر اظہار مختلف طریقوں سے کر چکے ہیں،
لیکن اب یہ کہنا کہ جی وہ سوشلسٹ ہے تو شاید وہ بے دین بھی ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ میرا خیال ہے وہ اسلام کی جو مختلف اصول ہیں ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید سوشلزم سے بہت نزدیک ہے، یا کچھ چیزیں وہ سوشلزم کی جو اچھی ان کو لگتی ہے وہ لے کے اس کو اسلامی ایک نظام میں جس میں انصاف ہو، ایک معتدل قسم کا معاشرہ وہ بنانا چاہتے ہیں. اور اس بات پہ مختلف لوگ ان سے جو ہے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے. اس لیے ہمیں ڈرنے کی یا کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف یہ چاہیے کہ ہم جو سچائی ہے اس کو ہم صاف اور سلیقے سے طے کر سکیں، اس کو ہم بیان کر سکیں، اور کرٹیسزم اگر ہم پہ ہوتا بھی ہے تو اس کو ہم برداشت کر سکیں. اگر آپ آنے والے انتخابات میں اب واقعی کو ایک تبدیلی لانا چاہتے ہیں جو آپ کے خیال سے صحیح ہے، تو اس کا صرف واحد علاج جو میں پہلے بھی اپنی 2-3 ویڈیوز میں کر چکا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ باہر نکل کر 11 مئی کی تاریخ کو اپنے ووٹ سے اس کا اظہار کریں. انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ہم اس طرح کی جو ایکٹیویزم ہے ہم بہت کر سکتے ہیں، ہم میں بہت صلاحیت ہے، ہم بڑے اچھے جملے بول سکتے ہیں، بڑی اچھی کہانیاں بنا سکتے ہیں. لیکن جو اصل تبدیلی آنی ہے بدقسمتی سے وہ اسی وقت آنی ہے کہ جب آپ سب لوگ باہر نکلیں گے اور اپنے ووٹ کو اس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کریں گے. اصل تبدیلی اسی وقت آئے گی. تو میرا اس ویڈیو میں جو بنیادی مقصد ہے وہ آپ سے یہ کہنے کا یہی ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا تو نہیں ہوتی یا ہیرا نہیں ہوتی، لیکن اسی طرح ہر کہانی جو آپ کو انٹرنیٹ پہ یا اگر آپ کو کسی سے سننے کو مل جائے تو جب تک اس کی آپ تصدیق نہ کر لیں پلیز اس کو آگے بیان نہ کریں، یا کم از کم اس پہ یقین کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کے بارے میں اسکیپٹیکل رہیں. تھوڑا سا آپ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ جی میں کسی چیز کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کر سکتا، اور اس کو آگے بیان کرنے سے پہلے پلیز اس کی تصدیق بھی کر لیں. اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہے تو میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا کہ مجھے بھی آپ کی طرح ایک اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق ہے، اور میں مالک صاحب کی طرح ڈرتا بھی نہیں ہوں. اگر کوئی مجھے کروسیفائی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن وہ مجھے اس بات سے نہیں روک سکتا کہ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کے لیے ایک اچھا مستقبل ہو، ہم سب کے لیے ایک اچھا مستقبل ہو، اور اسی کام کے لیے شاید ہم لوگ جو ہے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو امید ہے کہ آپ لوگ اس بات پہ غور کریں گے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، میری مجبوری یہ کہ میرے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات مجھے وقت کی ایک ریسٹرکشن کا خیال ہوتا ہے، کیونکہ اگر میں بہت لمبی تقریر کر دوں تو شاید اس میں جو دلچسپی کا عنصر وہ شاید کم ہو جائے. لیکن اگر ایک چھوٹے سے وقفے میں، ایک چھوٹے سے ٹائم میں اگر مجھے بہت کچھ کہنا پڑے تو وہ بھی شاید مشکل ہوتا ہے. میں شاید اتنا اچھا اسپیکر نہیں ہوں، لیکن آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کئی دفعہ یہ مسئلہ عمران خان کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. ان کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن بعض اوقات وہ بات صحیح طریقے سے نہیں کہہ سکتے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ضرور اس کا اظہار کریں. مجھے بڑی خوشی ہوگی آپ کی رائے سن کے، اور آپ کمنٹ دے سکتے ہیں. مجھ سے کچھ لوگوں نے کچھ سوالات کی، میں کوشش کرتا ہوں جس حد تک مجھ سے ہو سکے میں ان کا جواب دے سکوں. اگر میں ابھی تک کسی کا جواب نہیں دے سکا تو وہ میری کچھ مجبوریاں ہیں اپنے کام کی وجہ سے، اس کی وجہ سے میں شاید نہیں ہوں، لیکن میں کوشش کرتا رہوں گا جس حد تک مجھ سے جو ای میل وغیرہ پہ یا میسیج میں کوئی مجھ سے پوچھے تو میں اس سے بات کروں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر انشاءاللہ تعالی کسی نئے موضوع پر بات ہوگی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ٹاپک اگر آپ چاہیں کہ جس پہ میں کوئی بات کروں تو آپ وہ بھی مجھے سجیسٹ کر سکتے ہیں. خدا حافظ.